السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارو چندہ تارو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ اور احمد رضا صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے میری ویڈیو پہ کمنٹ کیا اور مہربانی کر کے سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ ٹھیک ہے، آج کا ناول ہے جن ذات، لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ بھاگ بھی نہیں سکتی، ارمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، زری بہانہ بنا رہی تھی۔ ابھی لگنی تھی بھوک، ارمان مسکرا رہا تھا۔ سچ بول رہی ہوں، زری نے معصوم سا منہ بنا لیا تھا۔ چلو کرتے ہیں کچھ، ارمان نے اسے چھوڑ دیا۔ کچھ بناتا ہوں، رکو۔ ارمان جانے لگا۔ میں بھی آتی ہوں، زری اس پر طنزیہ انداز میں ہنستی ہوئی بولی۔ ہاں یہ لہنگا سنبھال کر اترنا۔ ارمان نے بھی اس پر اچھی طرح طنز کیا تھا۔ اوکے جاؤ، میں چینج کر رہی ہوں اب۔ کر لو جاؤ، ویسے بھی اتنا میک اپ تھوپا ہوا ہے، شکل کچھ اور ہی ہو گئی ہے۔ مجھے لگا کوئی چڑیل گھس آئی ہے کمرے میں۔ زری نے منہ بنا لیا۔ سمپل ہی اچھا ہے، ارمان نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ زری مسکرا گئی۔ زری چینج کر کے باہر نکلی۔ ارمان ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا، اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کچن کس طرف ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ کچن ڈھونڈ رہی تھی پر کچن مل ہی نہیں رہا تھا۔ یکدم ایک طرف سے ایک عجیب سی پرچھائی دکھائی دی۔ یہ کسی انسان کی پرچھائی تو بالکل نہیں تھی۔ زری چیخ پڑی تھی۔ وہ ساتھ والے کمرے کی طرف بھاگی اور ارمان سے ٹکرا گئی۔ کیا ہو گیا؟ ارمان نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہاں، زری نے ساتھ والی دیوار کی طرف اشارہ کیا اور کہا۔ کیا ہے وہاں؟ ارمان بھی اس سمت میں دیکھنے لگا۔ وہاں ایک عجیب سی چیز کی پرچھائی تھی، میں نے سچ میں اسے دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ زری کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ وہاں کچھ تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ زری کا ڈر سے برا حال ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ہے، ارمان نے اسے گلے سے لگا کر کہا۔ میں نے سچ میں دیکھا تھا۔ تم یہاں آئی ہی کیوں تھی؟ ڈر گئی نا اب؟ مجھے نہیں پتا کچھ۔ زری نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا اور کہا۔ اچھا چلو جاؤ کمرے میں آتا ہوں۔ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سن لو تم، زری نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پھر یہیں رکو، چلتے ہیں ابھی۔ ارمان سینڈوچ بنانے لگا اور زری بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی۔ لو جلدی سے کھا لو اور چلو۔ مسٹر پوک، ارمان اس پر طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ میرا مذاق اڑاتے ہو؟ میں نے سچ میں دیکھا تھا۔ زری سیریس تھی۔ ارمان بھی جانتا تھا کہ زری نے اس کی پرچھائی ہی دیکھی تھی، مگر وہ خاموش تھا اور اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے محبت بھری نگاہوں سے تکتا رہا۔ زری نے اسے دیکھا۔ کھا لو اگر کھانا ہے تو۔ زری نے اس کے دیکھنے کو کچھ اور ہی سمجھ لیا، تو پھر زری نے ٹرے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ جواب نہ ملنے پر زری نے ارمان کی طرف دیکھا جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ خیر تو ہے نا؟ نہیں، کیوں؟ وہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کچن ہے یہ ارمان۔ زری نے اسے دھکا دیا اور دوسری طرف ہٹ گئی۔ ارمان اس کی حرکتوں پر مسکرا رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، میں جا رہی ہوں سونے، زری نے مسکرا کر کہا۔ یہ تو سراسر غلط بات ہے، میں تو چلی۔ کوئی نہیں، ارمان بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیا۔ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں میرے سونے سے؟ زری نے لیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، سو سکتی ہو تم۔ صدقے جاؤں، زری مسکرا رہی تھی۔ ارمان بھی مسکرا دیا اور لیٹ گیا۔ زری نیند میں تھی جب رات کو 2 بجے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ارمان ساتھ نہیں سو رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، پورے کمرے میں نظر دوڑائی، مگر ارمان کو کمرے میں نہ پا کر زری پریشان ہو گئی۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ یہاں وہاں اسے ڈھونڈتی رہی مگر اسے ارمان نہیں ملا۔ وہ واپس کمرے میں جانے والی تھی کہ اسے خیال آیا کہ ایک بار چھت پر دیکھ لے۔ ایک تو وہ ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ ڈرتے ڈرتے وہ چھت پر گئی۔ سامنے دوسری طرف چہرہ کیے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس وقت زری اس کی طرف بڑھی۔ وہ خاموش کھڑا ہوا تھا۔ ارمان کیا ہو گیا آپ کو؟ زری نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ارمان کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ چیخ ہی پڑتی مگر اس کی آواز گلے میں دب گئی تھی۔ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو زری کی آنکھوں کو چبھ رہی تھی اور زری ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ارمان نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ زری ڈر کے مارے وہیں گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب زری کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ارمان تبھی واش روم سے نکلا تھا۔ اٹھ گئی، ارمان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ زری اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کل رات، زری کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی۔ تم نے مجھے بھی ڈرا دیا، نیند میں ڈر گئی تھی، ارمان نے کہا۔ کیا وہ خواب تھا؟ زری بھی سوچ میں پڑ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو اب؟ کچھ نہیں، شاید خواب تھا، زری نے اگنور کر دیا۔
چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ اور ناشتے کے لیے نیچے آ جانا۔ جی میں آتی ہوں۔ زری بیڈ سے اتری اور واش روم میں چلی گئی۔ میں نہیں بتا سکتا تمہیں، چھوڑ کر چلی جاؤ گی تم، ارمان نے زری کے جانے کے بعد کہا اور ٹھنڈی آہ بھری۔ زری فریش ہونے کے بعد باہر نکلی۔ آپ گئے نہیں نیچے؟ نہیں، تمہارے لیے رکا ہوا ہوں۔ چلو بس 1 منٹ۔ زری نے کانوں میں جھمکے ڈالے اور بال سنوارے۔ چلیں؟ رات کیا ہوا تھا جس بات پر ڈر گئی تھی؟ کچھ یاد ہے تمہیں؟ ارمان نے اس کے ساتھ نیچے اترتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد نہیں، بس عجیب سا خواب تھا، تم سے ڈر گئی تھی۔ مجھ سے کیوں؟ پتہ نہیں۔ زری بات کرتے ہوئے خود پر ہنس پڑی۔ اب ہنسنے والی کون سی بات تھی؟ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ تو تم پہلے سے ہو، فکر مت کرو، نہیں ہوتی پاگل۔ آؤ بیٹا، اٹھ گئے؟ چلو بیٹھو، ناشتہ کرو، یہ ارمان کی امی نے بولا۔ زری اور ارمان ساتھ کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیسی ہو زری بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ زری کو گم سم دیکھ کر ارمان کی امی پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں امی، زری ہڑبڑا گئی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی امی میں ٹھیک ہوں، بس ہنا کی یاد آ رہی تھی۔ ناشتہ کرو ارمان اور تم پھر چلے جانا، مل لینا سب سے۔ ناشتے کے بعد زری اور ارمان ہنا کے گھر چلے گئے۔ ہنا نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ زری کو دیکھ کر اس نے اسے گلے سے لگا لیا، زری نے بھی اسے گلے سے لگا لیا۔ تجھے دیکھ کر بہت جلن ہوتی ہے، ہنا نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا۔ وہ کیوں؟ زری حیران و پریشان ہو گئی۔ تیری شادی پہلے ہو گئی، وہ بھی اتنے پیارے بکرے سے، ہنا نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہن سے جڑ رہی ہو؟ کیسی بہن ہو تم؟ ارمان نے اس پر طنز کیا۔ چلو اندر آؤ، ماما زری آئی ہیں، ہنا نے کہا۔ ارے ماشاء اللہ، آؤ بیٹا، ہنا کی امی نے زری کو دیکھا اور مسکرائیں۔ بیٹھو۔ زری اور ارمان ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہنا کے ابو بھی آ گئے، سب گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ وہاں عدنان کی فیملی کا برا حال تھا، انہیں عدنان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ عدنان کے بھائی پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ عدنان وہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عدنان کے بھائی اسے ڈھونڈتے ہوئے اس جگہ سے بھی گزرے۔ اس کے بڑے بھائی کی نظر عدنان تک گئی تھی، وہ جلدی سے اس کی طرف بھاگا۔ اسے دیکھ کر باقی سب بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے عدنان کو جھنجھوڑا۔ عدنان بے حس پڑا ہوا تھا۔ ہاسپٹل لے کر گئے تو پتہ چلا کہ بہت خون بہہ چکا ہے، اس لیے کوما میں چلا گیا ہے، کب ہوش آئے گا کوئی پتہ نہیں۔ عدنان کے بڑے بھائی نے گھر اطلاع کر دی۔ گھر میں تو کوہرام مچ گیا۔ عدنان کی امی نے کسی کو نہ بخشا، سب کو دھویا اور گالیاں نکالیں، بددعائیں تک دیں۔ کس بد کردار نے یہ کر دیا، میرے بچے کی شادی تک نہیں دیکھی گئی کسی سے، پر اب کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بات زری کے گھر تک بھی پہنچ گئی۔ تب زری اور ارمان ہنا کے گھر تھے جب ہنا کے ابو کو کال آئی اور انہوں نے سب کو یہ خبر سنائی۔ زری بھی حیران تھی کہ یہ سب کیا ہوا، جبکہ ارمان کو کوئی حیرانی نہیں تھی کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے عدنان کا سر پھاڑا تھا۔ زری یہ سن کر پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ارمان نے اسے آہستہ سے پاؤں مارا۔ زری نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ نہیں ارمان، مجھے حیرانی ہے کہ عدنان کے ساتھ یہ سب کیا ہوا۔ اسی کا سوچو، ارمان نے دوسری طرف رخ کر کے کہا۔ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ اچھا نہیں سوچتی کسی کا۔ زری اس کی حرکت پر ہنس پڑی۔ زری کی امی اس رشتے سے دل سے خوش نہیں تھیں، وہ بار بار زری اور ارمان کو دیکھ رہی تھیں۔ زری تم خوش تو ہو نا؟ زری کی امی کے اچانک سوال نے سب کو چونکا دیا۔ امی میں بہت خوش ہوں، آپ دیکھ سکتی ہیں، زری نے مسکرا کر جواب دیا تھا اور زری کی امی چپ ہو گئی تھیں۔ ارمان ہمیں چلنا چاہیے۔ زری امی کی باتوں پر پریشان ہو رہی تھی۔ ارمان اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ نہیں بس چلیں، مل لیا نا۔ اوکے چلو۔ دونوں کھڑے ہو گئے۔ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ ہنا نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ نہیں بس جانا ہے، کچھ اور ہی سوچ کر آئی تھی، پر زری نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی امی اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ زری اور ارمان گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ تمہیں اپنی امی سے بات کر لینی چاہیے تھی، اس طرح اٹھ کر انہیں بھی اچھا نہیں لگا ہوگا، ارمان نے باہر آ کر کہا۔ نہیں میں نے ٹھیک کیا، میں جانتی ہوں انہیں اس رشتے سے کیوں اعتراض ہے، وہ چاہتی تھی کہ میرا رشتہ ان کی بہن کے بیٹے سے ہی ہو۔ کیا تم اس سے خوش تھی؟ ارمان نے زری کی طرف دیکھا اور پوچھا۔
اب یہ سب پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ خوش ہوں۔ زری مسکرا دی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ تھامنے پر ارمان نے زری کی طرف دیکھا، وہ واقعی اس کے ساتھ خوش تھی۔ ارمان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میرے لیے تو اب صرف تم ہی سب کچھ ہو، میں تو تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ آئی۔ زری چلتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ارمان خوش بھی تھا اور اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ زری اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ وہ سچ بتانے سے ڈر رہا تھا، سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ زری نے اسے گہرے سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ارمان نے مختصر سا جواب دیا۔ تم اتنا کھوئے کھوئے سے کیوں رہتے ہو؟ تمہارا قصور ہے۔ ارمان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میرا کون سا قصور ہے؟ گھر چلو بتاتا ہوں۔ مجھے گھر نہیں جانا، میرا دل کر رہا ہے کہ اسی طرح تمہارے ساتھ چلتی رہوں اور باتیں کرتی رہوں۔ تو پھر چلتی رہو۔ ارمان نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں۔ موسم بہت سہانا ہو چکا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر بادل تھے۔ یہ دن ساون کے ایک حسین دن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال رہا ہے جس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا، زری نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تم پوچھو، میں جواب دے سکا تو دوں گا۔ ہماری پہلی ملاقات بہت عجیب تھی، اس کے بعد وہ شادی میں ملنا، میرا ہاتھ جلنا، وہ سب آج تک نہیں سمجھ پائی۔ پتہ نہیں تم میں ایسا کیا ہے جو میں کسی اور میں محسوس نہیں کرتی۔ ارمان کا دل چاہا کہ وہ اپنے دل کا ایک ایک راز کھول کر زری کے سامنے رکھ دے، مگر وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ تم جب خاموش ہو جاتی ہو مجھے تم پر شک ہوتا ہے۔ زری نے اس پر طنز کیا۔ کیسا شک ہوتا ہے تمہیں؟ کہ تم ارمان نہیں کچھ اور ہی ہو۔ زری نے تو محض مذاق میں کہا تھا، مگر ارمان کے تو دل تک یہ بات چلی گئی، اور اگر میں کچھ اور نکلا تو؟ ارمان نے مذاق میں پوچھ لیا۔ تو میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی، زری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارمان نے اس سے آگے اور کچھ نہ کہا۔ ہلکی ہلکی سی بارش شروع ہو چکی تھی، مگر زری کو بارش پسند تھی۔ وہ بارش میں سنسان سڑک پر ارمان کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ ارمان نے پوچھا۔ بہت زیادہ، اور تمہارے ساتھ اس کا مزہ دوگنا ہو جاتا ہے۔ وہ یوں ہی سڑک پر ٹہل رہے تھے کہ سامنے سے کچھ لڑکے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں وہ لڑکے بھی شامل تھے جنہیں ارمان نے مارا تھا۔ یہ تو شاید ان کا پورا گروپ تھا۔ وہ دونوں سب سے آگے چل رہے تھے۔ وہ دونوں ان کے سامنے آ کر رک گئے۔ بھائی آج تو اچھا موقع ہے بدلہ لینے کا، ان میں سے ایک لڑکے نے دوسرے سے کہا۔ بات تو ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ان میں سے ایک نے زری کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زری کو چھوتا ارمان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ارمان نے اس لڑکے کو منہ پر تھپڑ مارا اور تھپڑ لگتے ہی وہ سڑک پر جا گرا۔ یہ تھپڑ دوسرے لڑکے سے برداشت نہ ہوا اور اس نے ارمان کو دھکا دیا۔ زری ہمیشہ سے لڑائی جھگڑے سے دور بھاگتی تھی۔ اس نے ارمان کو روکنے کی کوشش کی مگر ارمان نہ رکا۔ ارمان نے ان سب کو بہت مارا، یہاں تک کہ وہ سب خون میں نہا گئے۔ کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کے دانت ٹوٹ گیا۔ ارمان نے دونوں لڑکوں کو گریبان سے پکڑ لیا۔ باز نہیں آؤ گی نا تم؟ آج میں تم دونوں کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑنے لگے۔ ارمان چھوڑ دیں، زری نے کہا اور اس کے ہاتھ سے ان دونوں کو چھڑوایا۔ وہ دونوں بھاگ گئے جبکہ پیچھے سے ایک لڑکی نے ارمان کے سر پر ڈنڈا دے مارا، مگر ارمان کو تو جیسے فرق ہی نہ پڑا۔ وہ لڑکا منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ زری نے یکدم ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان نے دکھاوے کے لیے سر پکڑ لیا تھا، جبکہ لڑکا دیکھ چکا تھا کہ ارمان کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ وہیں ڈنڈا پھینک کر دوڑ پڑا۔ اوہ نہیں، دکھاؤ، اتنا زور سے لگا تھا۔ زری پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، تھوڑا سا لگا ہے، ہلکا سا درد ہے، یہ تھوڑا سا نہیں تھا، دکھاؤ، زیادہ تو نہیں لگا۔ چلیں گھر اب، زری نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گھر پہنچ کر ایک بار پھر زری نے ارمان کی طرف تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ شکر ہے اللہ کا سر نہیں پھٹ گیا، زری نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارمان خاموش بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بڑا سالڈ سر ہے آپ کا، زری کی ہنسی نکل گئی تھی، اور آپ کی زبان ہر وقت کچر کچر۔ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ ارمان کی امی دروازے پر آئیں۔ آئیں امی، زری نے انہیں دیکھا تو مسکرا کر کہا۔ ارمان بیٹے، وہ گاؤں والی کنیز پھپھو یاد ہیں تمہیں؟ دیا کی امی؟ ہاں جی، وہ سب یاد ہیں، کافی عرصے بعد نام سنا ان کا میں نے۔ دیا کی شادی ہو رہی ہے اور تمہیں بلایا ہے۔ زری خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں چلے جاؤ، گھوم پھر لینا اسی بہانے، اور کافی عرصے سے وہاں نہیں گئے۔ جی بے شک امی، پر زری ایسی جگہ رہ لے گی؟
ارمان نے زری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت پسند ہے ایسی جگہ، مجھے خوشی ہوگی جا کر۔ زری نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو پھر دیر مت کرو، چلو پیکنگ کر لو اور چلے جاؤ وہاں، ارمان کی امی کہہ کر چلی گئی تھیں۔ ایسے کتنا دور ہے یہ؟ زری نے پیکنگ کرتے ہوئے کہا۔ کافی دور ہے یہاں سے، آج نکلیں گے تو 3-4 گھنٹے لگیں گے۔ مطلب کہ رات کو پہنچیں گے ہم؟ ہاں تقریباً۔ زری پھر سے پیکنگ کرنے لگی۔ وہاں رہ لو گی تم؟ ہاں اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں رہ لوں گی، اور ویسے بھی مجھے عادت ہے، میں شروع میں تو گاؤں سے ہی آئی تھی، مجھے بہت پسند ہے شہر سے دور رہنا۔ ہاں پر وہ جگہ تھوڑی عجیب سی ہے، مطلب کہ زیادہ آبادی نہیں ہے اور علاقہ بھی سنسان سا ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ ہم نہ جائیں۔ میں کون سی اکیلی جا رہی ہوں، اور مجھے آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کیا ہوگا؟ میں کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، جیسا ٹھیک لگے تمہیں۔ ارمان شاید نہیں چاہتا تھا کہ زری وہاں جائے۔ وہ وقت پر گھر سے نکل گئے۔ موسم ہلکا ہلکا خراب تھا، آسمان پر بادل تھے، ہوا بھی چل رہی تھی۔ ارمان خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ خاموش کیوں ہو؟ کچھ بولو نا، زری نے آخر کار خود ہی کہہ دیا۔ وہ سیریس لگ رہا تھا۔ کیا بولوں؟ مختصر سا جواب تھا۔ زری نے ارمان کی طرف دیکھا۔ کیا کوئی بات ہے کیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ تو پھر واپس چلتے ہیں، آپ جس طرح خوش ہیں میں بھی اسی میں خوش ہوں، چلیں واپس چلتے ہیں۔ نہیں بس پہنچنے والے ہیں اب، میں تو صرف اس لیے آئی تھی کیونکہ مجھے یہ سب پسند ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نہیں آنا چاہتے۔ اب کیا فائدہ، پہنچ گئے ہیں، بس 5 منٹ اور۔ کچھ برا لگا ارمان، زری نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پہنچ گئے ہیں چلو۔ ارمان نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کار سے اتر گیا۔ زری بھی اس کے ساتھ نیچے اتر گئی۔ بہت ہی سنسان سا علاقہ تھا، 7-8 گھروں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، سارا کا سارا کھنڈر تھا۔ زری ارمان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ایسی جگہ پر وہ اکیلی آتی تو اسے ہارٹ اٹیک ہی آ جاتا۔ ارمان، او مائی گاڈ، ایک لڑکی سامنے گھر سے نکلی تھی، اس نے تو ارمان کو گلے ہی لگا لیا تھا۔ زری خاموش کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے اس کے بازو اپنے گلے سے نکالے اور اسے پیچھے ہٹایا۔ ارے یار، ہمیشہ کی طرح کھڑوس، یہ کون ہے؟ اس نے زری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مائی وائف۔ اس لڑکی نے زری کو گھورا تھا۔ زری بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر عجیب سا خوف آتا تھا، بلکہ بھوری آنکھیں تھی، قد عام لڑکیوں کے مقابلے میں کچھ بڑا تھا، رنگ بھی گورا تھا، پر زری کو پتہ نہیں کیوں اچھی نہ لگی۔ میں دیا ہوں، اور تم؟ اس لڑکی نے زری کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ زری تو زری ہی بولنے والی تھی، پر ارمان نے تمنا کہہ دیا۔ زری نے ہاتھ ملایا تو دیا نے کافی کس کر ہاتھ دبا دیا۔ زری نے بمشکل ہاتھ واپس لیا۔ زری اسے گھور رہی تھی۔ آخر کیسی لڑکی ہے یہ؟ زری نے دل میں کہا۔ بہت جلدی جان جاؤ گی۔ دیا ہنس پڑی۔ زری کا تجسس اور بڑھ گیا۔ چلو اندر، گھر چلو، آ جاؤ ارمان۔ اس نے ارمان کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف لے گئی۔ زری بھی خاموشی سے پیچھے چل دی۔ گھر بھی کیا تھا، ایک چھوٹا سا مکان تھا جیسا کہ دیہاتوں میں ہوتے ہیں۔ 3 کمرے تھے، ساتھ میں ایک کچن تھا، اور کمرے کے ساتھ غسل خانے کا کمرہ تھا۔ زری دیا پر نظریں جمائے کھڑی تھی، جو کہ ارمان کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ گھر میں دیا، اس کی ایک بہن جو کہ اسے چھوٹی تھی، اور اس کی امی اور ابو رہتے تھے۔ ارمان بیٹا کیسی ہو؟ دیا کی امی کچن سے باہر نکلیں تو ارمان اور زری کو دیکھ کر کہا۔ ہم اچھے ہیں۔ دیا کی امی نے اس کی طرف دیکھا جو ارمان کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ دیا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کچن میں چلی گئی۔ یہ تمنا ہے، آپ جانتی ہوں گی شاید۔ ہاں بیٹا میں جانتی ہوں، تمہاری امی نے بتایا تھا۔ تم رکو، میں آتا ہوں سامان لے کر کار سے۔ ارمان یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ تھک گئی ہوگی، وہ سامنے کمرہ ہے وہاں چلی جاؤ، دیا کی امی نے کہا۔ جی۔ زری کمرے میں چلی گئی۔ زری کمرے کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ دیا اندر داخل ہوئی۔ تو کیسی لگی یہ جگہ؟ دیا نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھی ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ تو ہے، یہاں زیادہ لوگ نہیں رہتے۔ خیر تم اور ارمان کب ملے؟ دیا کے اچانک سوال پر زری بھی چونک گئی تھی۔ ہم کالج میں ملے تھے۔ اور تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ ارمان کون ہے؟ دیا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ زری نے یکدم اس کی طرف دیکھا۔ ارمان تبھی کمرے میں آ گیا تھا۔ ارے آؤ ارمان، تمہاری ہی بات ہو رہی تھی۔ دیا کا ایکسپریشن ذرا بھی نہ بدلا۔ ارمان نے زری کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ ہم تھک گئے ہیں، کل بات کریں گے، ابھی جاؤ۔ ارے یار اتنی جلدی نہیں، میرا تعارف تو کروا دو کم سے کم۔ دیا آسانی سے جانے والی نہیں تھی۔ یہ میری کزن ہے۔
دیا نے ارمان کو دیکھا۔ زری ان دونوں کی باتوں کو خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں اس کی منگیتر تھی اور بہت جلدی شاید بیوی بھی بن جاتی، پر تم بیچ میں ٹپک پڑی۔ دیا نے زری کی طرف دیکھا اور کہا۔ زری نے ارمان کی طرف دیکھا۔ زری کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ زری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے، زری کمرے سے باہر نکل گئی۔ ارمان اسے روکنا چاہتا تھا، پر دیا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چاہتی کیا ہو تم؟ ارمان زری کے جانے کے بعد غصے میں بولا۔ تم نے میری جگہ اس لڑکی کو دے دی ارمان، تم کیسے کر سکتے ہو یہ؟ میں نے کبھی تم سے نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی امید لگائی تم سے۔ میں تو کرتی ہوں، تمہیں کیوں قدر نہیں ہے میری ارمان؟ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، میری وائف ہے وہ۔ وائف تو ہے، پر انسان اور جن کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر اس لڑکی کو میری جگہ دی ہے، ایک انسان کو۔ 2 منٹ میں جلا کر رکھ دوں گی اسے میں، سمجھے تم؟ دیا نے ارمان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ دور ہٹو! ارمان نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ وہ تو جانتی ہی نہیں کہ تم انسان نہیں ہو، ایک جن ذات کے ساتھ وہ کیوں رہے گی؟ میں سب بتا دوں گی اسے، تم اسے کچھ نہیں کہو گی۔ زری کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے زمین پر گر چکی تھی۔ ارمان اور دیا نے یکدم دروازے کی طرف دیکھا۔ زری کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے گر چکی تھی۔ ارمان کے دیکھنے پر وہ کچھ قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ دیکھو زری، میری بات۔ زری نے ہاتھ سے ارمان کو رکنے کا اشارہ کر دیا تھا، اور اس کی بات بھی نامکمل رہ گئی تھی۔ دیا کے چہرے پر خوشی کے آثار جھلکنے لگے تھے۔ دیا خود یہی چاہتی تھی کہ ارمان اور زری کے درمیان کسی طرح سے اختلاف پیدا کرے، اور پہلے ہی دن اسے اپنی کامیابی دکھائی دینے لگی تھی۔ دیا نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا اور آہستہ سے کھسک گئی۔ زری، میری بات سنو ایک بار۔ زری ارمان سے ڈر رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو زری پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ ایسا مت کرو، میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، مجھے سمجھانے کا موقع دو۔ چلے جاؤ یہاں سے، زری نے چیخ کر کہا۔ میں نہیں جاؤں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ میں نہیں چھپانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ تم چلی جاؤ گی۔ یہ سب جاننے کے بعد مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے۔ تم بس نکل جاؤ یہاں سے، میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ۔ چلے جاؤ، میں نے کہا چلے جاؤ۔ ارمان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش میں نے خود بتا دیا ہوتا، وہ یہی سوچ کر خود کو کوس رہا تھا۔ زری نے پاس پڑی فروٹس کی ٹوکری میں سے چاقو نکال لیا۔ جاؤ ابھی باہر نکلو، میں ورنہ ماروں گی تمہیں۔ مجھ سے دور رہو۔ زری جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ پھینکو اسے، لگ جائے گا۔ ارمان ابھی بھی اس کی فکر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، زری نے اب اپنی کلائی پر چاقو رکھ لیا تھا۔ میں خود کو ماروں گی اگر تم باہر نہیں گئے تو۔ پاگل مت بنو، ہٹاؤ اسے اپنے ہاتھ سے۔ میں نے کہا میں ماروں گی خود کو۔ ٹھیک ہے، پھینکو اسے، میں جا رہا ہوں۔ زری کی کلائی سے بہتا ہوا خون ارمان سے نہ دیکھا گیا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ زری نے چاقو دور پھینکا اور دروازہ بند کر کے بیڈ کے سہارے لگ کر رو پڑی۔ اتنا بڑا دھوکا، یہ کیا ہو گیا؟ امی ٹھیک کہتی تھیں، اندھی ہو گئی تھی میں، بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کچھ جانے میں نے کیا کر دیا۔